اسکول کے بچوں کو درپیش ایک مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے۔ ایک کلاس کے تمام طلباء کو ایک ہی استاد کے ذریعے ایک طریقے سے پڑھایا جاتا ہے۔ وہ ایک ہی نصابی کتاب کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے امتحانات میں اسی سوالیہ پرچے کی بنیاد پر لکھتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے کہ وہ ان سب کو ایک جیسے نمبر نہیں ملتے؟ ان کی کئی وجوہات ہیں، لیکن سب سے پہلے عام اور اہم یہ ہے کہ بہت سے بچوں کو یہ یاد نہیں رہتا انہوں نے کیا پڑھا۔ یہاں تک کہ ایک اچھا طالب علم جو بہت زیادہ محنت کرتا ہے وہ امتحان میں کم نمبر حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ سیکھا ہے اسے بھول گیا ہے۔ لہٰذا والدین کے طور پر آپ اپنے بچوں کو اس مسئلے پر قابو پانے میں کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ ہم نے کچھ اساتذہ سے بات کی اور یہاں 10 تجاویز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، مطلوبہ الفاظ کو یاد رکھیں۔ جب آپ کا بچہ یاد نہیں کر سکتا کہ اس نے کیا پڑھا ہے تو اسے امتحان کے مناسب جواب لکھنا مشکل ہو جائیں گے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کو ہر جواب کے لیے کچھ کلیدی الفاظ نوٹ کریں اور انہیں ذہن میں رکھیں۔ جب وہ جواب لکھنے والی ہے تو اسے صرف مطلوبہ الفاظ یاد کرنے ہوں گے، پھر وہ بھولے بغیر پورا جواب لکھ سکے گا۔ نمبر 2، اچھی طرح پڑھیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ گھر میں روزانہ اپنے اسباق پڑھنے کی عادات پیدا کرے۔ اس دن اسکول میں جو کچھ بھی پڑھا گیا اس پر اسے اچھی طرح نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس سے اسے سبق کو آسانی سے پڑھنے اور اسے اچھی طرح یاد کرنے میں مدد ملے گی۔ نمبر 3، شکوک کو دور کریں۔ اگر استاد کوئی سبق پڑھا رہا ہے اور آپ کے بچے کو کوئی شک ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اسے فوراً استاد سے صاف کروا لے، چاہے یہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ ایسا نہ کرنے کا نتیجہ صرف اس صورت میں ہوگا جب وہ سبق کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پائے گا۔ ہم جماعتوں کے ساتھ سبق پر بحث کرنے سے بھی مدد ملے گی۔ نمبر 4، مناسب خوراک اور آرام۔ یہ بہت ضروری ہے کہ بچے غذائیت سے بھرپور کھانا کھائیں۔ خاص طور پر امتحانات کے دوران ان سے مناسب میٹابولزم میں مدد ملے گی۔ اس طرح یادداشت اور چکناپن کو فروغ ملے گا۔ اپنے بچے کو بہت سارے پھل سبزیاں کھلائیں اور جن کے فوڈز سے پرہیز کریں۔ جن کے علاوہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسے آرام اور نیند کی صحیح مقدار ملے۔ سب سے اہم بات، آرام کرنا سیکھنے میں اس کی مدد کریں تاکہ اس کا خوف کم ہو جائے۔ نمبر 5، بار بار پڑھیں۔ بچے جو پڑھتے ہیں اسے یاد رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ایک سبق کو کئی بار پڑھنا ہے۔ اپنے بچے کو اسباق کو باقاعدگی سے پڑھنے کے لیے چارٹ تیار کرنے میں مدد کریں تاکہ وہ ہر اسباق پر صحیح طریقے سے نظر ثانی کرے۔ اسے امتحانات کے دوران جوابات یاد رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نمبر 6، استاد بنیں۔ اسباق کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے آپ اپنے بچے کو کبھی کبھار ایک استاد کا کردار ادا کرنے اور اس کے دوستوں کو سیکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ جب بچے گروپ اسٹڈی کے لیے اکٹھے بیٹھتے ہیں، دوسروں کو سکھانے سے آپ کے بچے کو یہ جاننے میں مدد ملتی ہے کہ اسے سبق کے کن حصوں پر اعتماد ہے اور اسے کن حصوں پر دوبارہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 7، دوستوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ بعض اوقات بچے بہت زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، لیکن اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ اپنے امتحانات لکھتے وقت جو کچھ پڑھ چکے ہیں اسے بھول سکتے ہیں۔ ایسا ہونے سے رکنے کے لیے اپنے بچے سے گروپ اسٹڈی سیشنز کے دوران دوستوں کے ساتھ اسباق پر گفتگو کرنے کو کہیں۔ اس طرح آپ کا بچہ اپنی تیاری میں موجود خامیوں کو تلاش کرے گا اور ان کو پورا کرے گا۔ نمبر 8، اعتماد پیدا کریں۔
اپنے بچے کو بار بار یہ بتا کر کے وہ اس کے اسباب کو سمجھے گا اور یاد رکھے گا اور امتحانات میں صحیح طریقے سے جوابات لکھے گا، اس کے ذریعے اس کا خود اعتمادی پیدا کرنے میں مدد کریں۔ زیادہ تر بچے اعتماد کی کمی کی وجہ سے امتحانات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ مثبت خود گفتگو اعتماد پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے۔ نمبر 9، ایک فلو چارٹ تیار کریں۔ اہم تصاویر کو شامل کرتے ہوئے تمام اسباب کے لیے فلو چارٹ تیار کرنے میں اپنے بچے کی مدد کریں۔ جیسا کہ آپ کا بچہ ان فلو چارٹس اور کلیدی الفاظ سے گزرتا ہے، اس کے لیے اسباب کے مواد کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھنے کا ایک بہترین طریقہ اس نے کیا مطالعہ کیا والدین کے طور پر یہ وہ طریقے ہیں جن سے آپ اپنے بچے کو اچھی تیاری کرنے اور امتحانات میں اپنی بہتری کارکردگی دکھانے میں مدد کر سکتے ہیں۔